السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، انڈرسٹینڈنگ کینسر سیریز کی اس 7ویں ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کینسر کے پیدا ہونے میں کون سے اہم رسک فیکٹرز جو ہیں وہ اہم ہیں، تاکہ ہم ان کو ایوائڈ کریں، ان سے بچیں، تاکہ اپنے آپ کو کینسر سے بچا سکیں۔ تو محترم ناظرین، بے تحاشا اور ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان فیکٹرز کی جو کہ کینسر کے لیے رسک کا باعث جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ سائنٹیفک پروف ہے، کسی کے لیے بہت زیادہ اور کسی کے لیے نسبتاً کم، کہ یہ فیکٹرز جو ہیں یا یہ جو عوامل ہیں یہ جسم میں کینسر پیدا ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو 5 بڑے گروپس میں آپ کے لیے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ان 5 گروپس کے بارے میں بتائیں گے کہ 5 گروپس آف رسک فیکٹرز جو کہ جسم میں کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، وہ 5 گروپ کیا ہے؟ پہلا گروپ تو وہ لائف سٹائل فیکٹرز ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہمارا کھانے پینے رہنے سہنے کا طریقہ ہے، اس میں ایسے کچھ عوامل ہیں، ہماری کچھ ایسی عادات ہیں، کچھ ہماری پسند ناپسند ہے، کچھ ہمارے ایسے رہنے میں ہمارے آس پاس کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہم میں کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا گروپ جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان میں رہتے ہیں یا ان میں کام کرتے ہیں، یعنی وہ آکوپیشنل ایکسپوجر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جسم میں کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا بڑا گروپ جو ہے وہ جینیٹک ہے، یعنی ہمارے سے کچھ جینز اپنے ماں باپ سے، اپنے جو بڑے ہیں آباء و اجداد سے کچھ ایسے اپنے جسم کے اندر خواص لے کے پیدا ہوئے ہیں جو کہ کینسر کی باعث بن سکتے ہیں یا کینسر کی پیدائش کو، اس کی پیداوار کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ناظرین، اسٹرینجلی کچھ ایسے جراثیم بھی ہیں جو جن کا اگر باڈی کے اوپر اٹیک ہو، اس کا انفیکشن اگر ہو جائے تو کینسر کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض خصوصی کینسر ایسے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ کینسرز کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی وجوہات اور ان کے رسک فیکٹرز کا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم آپ کو ان رسک فیکٹرز کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے لائف سٹائل رسک فیکٹر ہیں۔ تو ایک حساب سے آپ دیکھیے کہ جینیٹک رسک فیکٹر کے مقابلے میں یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جینیٹکس تو جینز جیسے جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کو ظاہر ہے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو میرے والد صاحب ہیں وہ میرے والد صاحب ہیں، جو میری والدہ ہیں میری والدہ ہیں، ان کی طرف سے جو جینز آئے ہیں مجھے تو ان کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن لائف سٹائل فیکٹرز پہ ہمارا بڑے حد تک کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کیسے گزارتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لائف سٹائل میں جو فیکٹرز کینسر کا باعث بنتے ہیں یا کینسر کی پیداوار میں بہت معاون ہوتے ہیں، انہیں سب سے اہم تو تمباکو ہے۔ اسموکنگ اینڈ ٹوبیکو یوز جو ہے نا، خواہ وہ تمباکو جو ہے نا، تمباکو نوشی کی صورت میں ہو، سگریٹ پینے کی صورت میں ہو، بھلے وہ سگریٹ ہو، سگار ہو، بیڑی ہو یا حکا ہو۔ بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ حکا سیف ہے، بالکل بھی نہیں، حکا بالکل سیف نہیں ہے، اور سگار جو ہے وہ سگریٹ سے 3 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو تمباکو یا تمباکو سے ملتی جلتی پروڈکٹ کی اور پیداواریں ہیں، مثال کے طور پہ نسوار ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو اور نسواروں کی تو بے تحاشا اقسام ہیں۔ اسی طریقے سے گٹکا ہے، اسی طریقے سے آج کل شیشے کا، اور پھر ایک ویلو کا جو ہے نا دور چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا شیشہ اور ویلو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے ضرر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے کارسینوجنس ہیں، یعنی یہ کینسر پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بہت جن چیزوں کے بہت سٹرونگ سائنسی ثبوت موجود ہے کہ یہ کینسر سے وابستہ ہے، اس میں تمباکو شاید سر فہرست ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسرے جو ہمارے لائف سٹائل فیکٹرز ہیں اس میں الکوہل ہے۔ الکوہل کا استعمال یقینی طور پہ کینسر کے جو رسکس ہیں، اور بہت سارے منہ کے کینسر کو، زبان کے، حلق کے کینسر کو، اسی طریقے سے چھاتی کے کینسر کو، مثانے کے کینسر کو، اور چند اور شاید پینکریاس کے کینسر کو بھی ان کے رسک کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ اوبیسٹی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا وزن ان کے جو مناسب وزن سے زیادہ ہے، ان میں کینسر کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد وہ تمام لوگ جو زیادہ مقدار میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں اور اینیمل فیٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی حیوانی چربی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا حیوانی سورس سے ملنے والی چربی جو ہے اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان میں بھی کینسر کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج میں زیادہ ٹائم گزارنے سے بھی کینسر کا، جلد کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں جو فیئر سکنڈ ہیں، یعنی جن کے جلد کے رنگ صاف ہیں، ان میں رسک زیادہ ہے۔ جو لوگ، اسی لیے یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو لوگ زیادہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کے رنگ تھوڑے سے سانولے ہوتے ہیں، وہ براؤن ہوتے ہیں یا ایون بہت ڈارک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کو سکن کے کینسر سے بچانے کے لیے ان کو ایک یہ حفاظتی ڈھال مہیا کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس طریقے سے جو کرونک اریٹیشن، اگر ایک چیز کو بار بار کھرچا جائے چھڑا جائے، کھرچا جائے چھڑا جائے، تو اس کے نتیجے میں بھی وہاں کینسر پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ شیونگ ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ فیکٹ ہے کہ وہ لوگ جو دن میں ایک مرتبہ شیو بناتے ہیں ان میں کینسر کا رسک کم ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اپنی کسی ضرورت کی، بے شک اس لیے کہ ان کو پسند ہے دن میں 2 دفعہ شیو بنانا، وہ ہر وقت بالکل ٹائڈی اینڈ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں، یا شاید وہ شوبز وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ وہ دن میں 2 دفعہ یا ایون 3 دفعہ شیو بنائیں۔ تو جتنی اگر شیو زیادہ بنائی جائے گی تو کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے چہرے کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو وہ تمام لوگ، خاص طور پہ جیسے مسلمانوں میں اور جیوز میں ایک سنت ابراہیمی کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ختنے کرواتے ہیں۔ تو ختنے کرنے سے جو پیشاب کی نالی کے اوپر جو ایک کور آ جاتا ہے جس کو پروپیوس کہتے ہیں، وہ اتر جاتا ہے، تو اس کی صفائی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ ورنہ جو لوگ ختنے نہیں کرتے ہیں اس میں پروپیوس کے اندر گند اور میل ہر وقت رہتی ہے، اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو اسمیگما کہتے ہیں، اور یہ کینسر کے رسک کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے جو جیوز ہیں اور مسلمان ہیں ان میں پیشاب کی نالی یعنی پینس کا جو میل کے اندر، مردوں کے اندر کینسر کا جو پاسبلٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، بہت ریئر ہے مقابلتاً ان لوگوں کے، مثلاً کرسچنز کے، ہندوز کے، جو کہ ختنے نہیں کراتے ہیں، جن میں پینائل کینسر کا رسک جو ہے وہ مسلمانوں اور جیوز کے نسبت بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک زخم کو بھی ایسا ہے کہ جس کو بار بار کوئی بندہ کھرچتا رہتا ہے یا وہ ایسی جگہ پہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا کچھ اور وجوہات ہیں کہ وہ زخم، حالانکہ وہ عام زخم تھا، کسی چوٹ یا برن کے نتیجے میں ہوا ہے، لیکن سالوں سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ بھی کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو مارجولین کینسر کہتے ہیں۔ یہ بھی اس لیے کہ اس کی اندر ایک مسلسل ایک اریٹیشن، ایک جو ہے نا ایک انفلیمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ چند فیکٹرز تھے جو ہمارے لائف سٹائل چینجز ہیں، مطلب ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو بہتر کر لیں، اپنا وزن صحیح رکھیں، الکوہول ٹوبیکو کنزمپشن نہ کریں، جو اینیمل فیٹ اینڈ میٹ پہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، دوسرا فیکٹرز کا جو گروپ جو کہ کینسر کے رسک کو بڑھاتا ہے ان کو ہم انوائرمنٹل فیکٹرز کہتے ہیں۔ یعنی انوائرمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کے ساتھ اگر کانٹیکٹ میں آ جائیں، جن کے ساتھ جو اگر باڈی ان سے ایکسپوز ہو تو کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے زیادہ جو ویل نون ہے وہ تو ایسبسٹاس ہے۔ ایسبسٹاس ایک کیمیکل ہے جو کہ پہلے بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ جو گاڑیوں کے بریک پیڈ ہیں، جو شو ہوتے ہیں، بریک لیدرز جو ہوتے ہیں، ان میں بہت یوز ہوتا تھا۔ اچھا، پھر یہ انسولیشن میں بڑا یوز ہوتا تھا کہ جہاں پہ مطلب ہے جیسے اے سی کے ڈکٹس جا رہے ہیں تو یہ کہ بھائی وہ اگر ٹھنڈی ہوا لے کے جا رہے ہیں تو وہ گرم نہ ہو جائے، یا گرم ہوا لے کے آئے تو ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ گھروں کو بھی انسولیٹ کرنے کے لیے، کمروں کو، ان کو لیے نا ایسبسٹاس کی لیئرز بچھائی جاتی تھی۔ ایسبسٹاس کا اوور پیریڈ آف ٹائم پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی خطرناک ایک چیز تھی، اور اس لیے شپنگ میں بہت زیادہ یوز ہوتا تھا، ایروپلینز میں یوز ہوتا تھا۔ ایسبسٹاس بہت یوز ہوتا تھا فلنگ میٹیریل کے طور پہ، انسولیشن کے طور پہ۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی صاحب جہاں پہ ایسبسٹاس عام، اب نیا تو بہت کم یوز ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پرانا شپ ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، یا پرانی بلڈنگ ہے اس کو گرایا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سارا ایسبسٹاس نکل رہا ہے، اور انہوں نے وہاں کام کرتے ہوئے پروٹیکشن جیسے ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہیں، اور یہ سانس کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ مختلف جگہوں کے کینسرز کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے بینزین اور بینزین سے متعلقہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ واٹر سپلائی کے اندر، یا جہاں بچے کھیل رہے ہیں، یا
کسی اور وجہ سے باڈی ان سے ایکسپوز ہو تو یہ لیکیمیا اور دیگر کینسرز کا باعث بنتے ہیں. اس لیے بہت ساری ڈائز ایسی ہیں, یعنی کلر کرنے والی جو ڈائز ہوتی ہیں, کپڑے وغیرہ رنگنے والی, ان کے اور مختلف اور چیزوں میں استعمال ہونے والی ڈائز ایسی ہیں جن کا اگر صحیح کیئرفلی استعمال نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری جگہیں انکلوڈنگ بلیڈر کے کینسر کا باعث بنتی ہیں. پھر اسی طریقے سے اور کیمیکل جیسے پیسٹی-سائڈس ہیں, یہ جو فصلوں پہ چھڑکاؤ کرنے کے لیے دوائیاں ہیں, اس طریقے سے وہ تمام لوگ جو وار زون میں رہتے ہیں, یعنی جہاں جنگ ہوئی ہے ریسنٹ پاس میں جیسے افغانستان وغیرہ, تو وہاں پہ مختلف قسم کے کیمیکل بامز استعمال کیے گئے ہیں, تو ان کی مٹی کے اندر یہ بڑے خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں, خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے وار زون میں رہنے والے لوگوں میں اور ان بچوں میں جو وہاں پیدا ہوتے ہیں کینسر کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ریڈیشن, شعاعیں مختلف طریقے سے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں. بعض اوقات تو یہ انسان کی اپنی غلطی کی وجہ, مثلا ڈاکٹر صاحبان ہیں اگر وہ بار بار ایسے ایکس ریز یا سی ٹی اسکین جن میں شعاعوں کی ایک بڑی مقدار یوز ہوتی ہے, یا میموگرافی ہے وہ ہو رہی ہے, تو یہ ڈیفینیٹیولی غیر ضروری طور پہ یہ جو ریپیٹ ہوتے ہیں ایکس رے سی ٹی اسکین, ان سے بھی ریڈیشن کا بہت بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے اور یہ کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ ریڈیشن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ریڈیوگرافر, مطلب جو مریض ہے اس کا تو خیر کبھی کبھار ایکس رے ہونا ہے, لیکن جو ریڈیوگرافر ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں ایک دن میں 100 ایکس رے کر رہا ہے, تو سب سے زیادہ تو وہ خود ایکسپوزڈ ہے, تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور جو ضروری حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں, ورنہ ان میں یقینی طور پہ دیگر نقصانوں کے علاوہ کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ریڈیشن جو ہے نا, کچھ ایسی دھاتیں ہیں جیسے یورینیم وغیرہ جہاں پہ ان کی مائننگ ہو رہی ہوتی ہے, کانوں میں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے, تو جو کان کن ہیں اگر ان کو حفاظتی تدابیر پوری نہ بتائی جائیں اور وہ جو حفاظتی کپڑے اور باقی جو پی پی آئیز ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو جو ایکوپمنٹ ہے, پی پیز جو ہیں وہ نہ پرووائڈ کیے جائیں, تو ان میں بھی ریڈیشن سے ایکسپوجر ہوتا ہے اور کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ دوسرے فیکٹر, پہلا فیکٹر تھا وہ جو لائف سٹائل کے فیکٹرز تھے, اور دوسرے وہ تھے جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں, یعنی انوائرمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پہ جینیٹک ہے, کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے جینز کے اندر ہیں, ہمارے جینز, کچھ لوگوں میں جینز کمزور ہوتے ہیں یا اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں کینسر ہونے کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کی ماں میں یا خالہ میں یا بہن میں یا بیٹی میں, یعنی فیمیل سائڈس کے اوپر جو عزیز ہیں, ان کے اندر کینسر ہے, تو ان میں کینسر کا رسک بہت زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً ان کے اندر جینیٹک اس قسم کے جینز ہوتے ہیں جو کہ انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ریڈیشن کے نتیجے میں کینسر ہونے کا رسک تب زیادہ ہوگا کہ اگر ان کے جین جو ہیں وہ کینسر والے ہوں گے, یعنی کینسر قبول کرنے والے ہیں, یعنی وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک پیالے میں جو ہے نا وہ پانی ہے اور ایک میں پیٹرول ہے, اب دونوں کو ماچس کی تیلی دکھائیں گے تو ظاہر ہے آپ پانی بھی لیکوڈ ہے اور پیٹرول بھی لیکوڈ ہے, تو پانی آگ نہیں پکڑے گا, پیٹرول پکڑ لے گا. تو یوں سمجھیں کہ جس کا جینز خراب ہوتے ہیں وہ پیٹرول سے بھرا ہوا ایک کنستر ہے, اور جس کے جین بہتر ہوتے ہیں پانی سے بھرا ہوا کنستر ہے, کہ خواہ ایک انوائرمنٹ کا فیکٹر یعنی ایک ماچس کی تیلی آ ہی جائے تو جو پانی ہے وہ آگ نہیں پکڑے گا اور وہ جو پیٹرول ہے وہ آگ پکڑ لے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی گھر میں رہنے والے دو افراد میں سے وہ ایک ہی طریقے کی چیز کھاتے ہیں, ایک ہی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ایک ہی مطلب سارے جو خطرات ہیں ان سے ایکسپوز ہوتے ہیں, لیکن ایک میں کینسر ہوتا ہے ایک میں نہیں, تو شاید جس میں کینسر ہوتا ہے اس کے جینز خطرناک قسم کے تھے. اس لیے یہ معلوم ہے کہ جیسے ایک خاص قسم کا جین ہے برکا, BRCA, برکا 1 اینڈ برکا 2, ایک خاص میوٹیشن ہے, جین میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. تو جن میں برکا 1 برکا 2 ہوتا ہے ان میں 75% رسک ہوتا ہے کہ ان کو یا بریسٹ کا یا اووری کا کینسر ہو جائے گا. مطلب بہت خطرناک ہے, آدھے سے زیادہ چانس ہے, مطلب سکہ کوائن اگر آپ ٹاس کریں تو 50% چانس ہے کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا, ان میں 75% رسک ہوتا ہے کہ یعنی اب تقریباً ورچولی سمجھے سرٹن ہے کہ ان کی لائف ٹائم میں کینسر ہو ہی ہو. تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور اسی قسم کا جین ہے, اس کو فلیڈیلفیا کروموسوم کہتے ہیں, کہ جینز کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں کئی قسم کے کینسر, خصوصی طور پہ بلڈ کینسرز پیدا ہونے کا جو ہے وہ خطرہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور
جینیٹک بیماری ہے، اس کو پولیپوسس کولائی کہتے ہیں، کہ ان کی بڑی آنت کے اندر نا چھوٹی چھوٹی رسولیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی تقریباً یقینی طور پہ ان کی لائف ٹائم کے اندر کسی نہ کسی ایک رسولی میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے بڑی آنت کا. پھر ایک اور یہ بھی جینیٹک ہے، یعنی بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے یہ بیماری، آگے جینز کے ذریعے آگے چلتی ہے. تو اسی طرح سے ایک اور جلد کی بیماری ہے زیروڈرما پگمنٹوزا اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے، اگر یہ مناسب پریکاشن نہ لیں اور اس کی ٹائملی تشخیص نہ ہو، اور یہ دھوپ میں جیسے بچے کھیلتے پھرتے رہتے ہیں، باہر پھرتے ہیں، تو ان میں سے 50% بچوں کو 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کینسر ہو جاتا ہے اسکن کا. تو یہ وہ چند مثالیں تھیں جس سے میں آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جہاں پہ کچھ لائف سٹائل فیکٹرز ہیں جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں، کہ اگر ہم ان میں کیئرفل نہیں ہیں تو وہ کینسر کا باعث یا اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کچھ انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جن سے اگر ایکسپوجر زیادہ ہو اور تو پھر کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور تیسرے جو ہیں وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں. تو جب یہ فیکٹر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آتے بھی صحیح، رہن سہن کی صحیح نہیں ہے، کھانا پینا بھی اچھا نہیں ہے، اوپر سے انوائرمنٹل ایکسپوجر بھی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا کینسر کا خطرہ زیادہ ہے، اوپر سے جینز بھی اچھے نہیں ہیں، تو یہ تینوں مل کے بہت بری خبر لے کے آ سکتے ہیں. اچھا، چوتھا جو گروپ ہے وہ انفیکشنز کا ہے. کچھ انفیکشنز ایسے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں. ان میں سے کچھ تو وائرسز ہیں. مثال کے طور پہ ایک وائرس ہے، اس کو ہیومن پیپیلوما وائرس کہتے ہیں، اور یہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے سیکس میں کیئرفل نہیں ہیں اور مطلب آؤٹ آف میرج ان کے ریلیشن ہے اپنی بیگم کے علاوہ بھی، تو یا خاتون ہیں ان کے مختلف ریلیشنز ہیں، تو یہ سیکسول ریلیشن کے نتیجے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ پورٹنٹ طریقہ یہی ہے. تو اگر یہ وائرس آ جائے تو یہ جو بچے دانی کا منہ ہے جس کو سروکس کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کینسر کا باعث بنتا ہے. اس طریقے سے ایک ایپسٹین بائر EB وائرس ہم اس کو کہتے ہیں. تو اگر اس کا انفیکشن ہو جائے تو یہ لمفوما، جو خون کی نالی کے گلٹیاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا لمف نوڈز ہوتے ہیں، اس کا کینسر کا باعث بنتا ہے. اس طریقے سے ایک ہرپیس وائرس ہے، یہ خاص قسم کا کینسر، کپوسی کینسر پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں تو آج کل بہت بڑی پریشانی ہیپاٹائٹس B اور C وائرس سے پھیلائی ہوئی ہے. ان کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیور خراب ہو کے سیروسس ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں میں لیور کے کینسر کا رسک بہت زیادہ ہے. تو ہماری طرف ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، تقریباً ہر 5واں آدمی، اور ان میں سے ایک بہت خاطر خواہ جو تعداد ہے ان کو پھر آگے چل کے لیور کا کینسر ہوتا ہے. تو یہ تو وائرسز کی وجہ سے ہونے والے کینسرز ہیں. کچھ بیکٹیریا بھی ایسے ہیں جن کا انفیکشن جو ہے وہ کینسر کے رسک کو ڈائریکٹلی کینسر کاز نہیں کرتے ہیں لیکن کینسر کے رسک کو بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ معدے میں خاص قسم کا بیکٹیریا، حالانکہ تیزاب میں بیکٹیریا نہیں پنپ سکتے لیکن اللہ نے ایک ایسا بیکٹیریا پیدا کیا، اس کو H. pylori کہتے ہیں، جو اگر معدے میں انفیکشن کرے تو معدے کے کینسر کے رسک کو بڑھا دیتا ہے. اس طریقے سے بیکٹیریا کے علاوہ بھی جن کو پیراسائٹ کہتے ہیں، جیسے مثال طور پہ ملیریا جن جراثیم سے پیدا ہوتا ہے وہ پیراسائٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک اور پیراسائٹ ہے، اس کو شسٹوسومیا کہتے ہیں، جو مثانے کے اندر جو ہے نا ایک انفیکشن پیدا کرتا ہے، جس سے مثانے میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے. ایجپٹ وغیرہ میں، مصر وغیرہ میں زیادہ کامن ہے، ہماری طرف بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اگر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو اس بات کا رسک بڑھ جاتا ہے کہ اس میں مثانے کا کینسر ہوگا. تو یہ وہ مائکرو آرگنزم ہیں، انفیکشنز ہیں جن کے نتیجے میں جن سے اگر ایکسپوز ہو جائے بندہ تو رسک ہوتا ہے کہ کینسر وغیرہ پیدا ہو جائے گا. اور یہ کچھ مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں. لیکن یہ جو 4 بڑے گروپ میں نے آپ کی خدمت پیش کیے، یعنی لائف سٹائل کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہیں، پھر اس کے بعد انوائرمنٹل کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ایکسپوجر اگر ہو جائے ان سے تو کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں، پھر کچھ جینیٹک ہیں، اور پھر کچھ انفیکشن ہے. تو یہ 4 بڑے گروپ ہیں جن کے بارے میں کافی اسٹرانگ شواہد ہیں کہ یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کینسر کی ابھی بھی ایک بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہوتی ہے جس میں یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کینسر آخر کیوں ہو گیا. لیکن جیسے جیسے سائنس میں ہمارا علم ترقی کر رہا ہے، ہمیں کینسر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فہم و ادراک آتا جا رہا ہے. ان کینسرز کی تعداد جن کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے ایکچولی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کینسرز کی تعداد جن کے بارے میں معلوم ہے کہ کون سے فیکٹر ان کی پیدائش یا ان کی آگے بڑھوتری کا باعث بنتے ہیں، وہ زیادہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے.
بہرحال ہماری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ہم اسی قسم کی ایک بہت ہی اہم میڈیکل سائنس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ بالکل عام الفاظ میں کوئی ایک بہت ہی ضروری ٹاپک آپ کی خدمت میں ہر اتوار کو پیش کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔